بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی غاصب، کوئی ڈاکو ہمارا مال لوٹنے کی کوشش کرے تو کیا ہم اپنا مال اس کے حوالے کر دیں؟ اور اگر نہ کریں تو کیا کریں؟ یہ ہے وہ سوال جس پر آج ہم نے حدیث کی روشنی میں غور کرنا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب القصاص باب ہے ایسے جرائم کا جن پر کوئی جرمانہ، قصاص یا دیت نہیں ہے۔ 3512ویں حدیث کتاب میں اور تیسری ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قتل دون ماله فهو شہید متفق علیہ۔ معزز خواتین حضرات، آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ روایت متفق علیہ ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ حوالہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب المظالم والغصب 33واں باب ہے، جو شخص اپنا مال بچانے کے لیے لڑے، اور صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے 2480، صحیح مسلم 361، سنن ترمذی میں 1419 اور 20، سنن ابی داؤد میں 4771، سنن نسائی میں یہ روایت بہت سارے مقامات پر ہے، 4089، 4091، 92، 93، 94، 4771، اور امام طبرانی کی معجم الصغیر میں 564۔ سند پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا قتل ہو گیا وہ شہید ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمارے ہاں یہ جو ایک تصور پایا جاتا ہے کہ جس نے جرائم پیشہ افراد کو حوصلہ دیا کہ ہم بڑی شرافت کے ساتھ، کوئی آدمی ہمیں چھوٹا سا چاقو، چھری یا ریوالور دکھا کر لوٹنے کی کوشش کرے تو ہم سب کچھ اس کے حوالے کر دیتے ہیں، ایسا ہرگز درست نہیں ہے۔ جس طرح کے اگلے سبق میں جو حدیث آئے گی وہ مزید اس کی وضاحت کرے گی۔ تو زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن یاد رکھیے زندگی بھی اور موت بھی بہادروں کی، بزدلوں کی نہ زندگی ہے نہ موت ہے۔ اور اس حوالے سے ایک اور چیز بھی میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ ویسے تو پچھلی حدیث بھی آپ سماعت فرما چکے ہیں، اور دنیا کے ہر ملک کا یہ قانون بھی ہے کہ آپ اگر اپنے دفاع میں کسی کو زخمی یا قتل کر دیتے ہیں تو آپ پر کسی قسم کا کوئی جرمانہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے یہ لکھا کہ جو شخص اپنے مال کا دفاع کرتا ہوا اپنی جان قربان کر دیتا ہے اس کو شہید کا اجر ملے گا۔ اور اجر کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ وہ شخص مظلوم ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ حدیث اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔